آج ہم مسلمان دنیا کو قرآن کے عجائب، قرآن کے ونڈرز دکھانے میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے۔ اور آج ہم مسلمان عورتیں بہترین سے بہترین، ہم اپنی بات کریں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، obviously ایک بڑا کراؤڈ اب واٹس ایپ پر بھی سنتا ہے، کچھ لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کوئی دعاؤں میں یاد ہی نہیں رکھتا، ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ نہیں، ہم سب کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، اس لیے ہم پلورل کی کنجوگیشن میں بات کرتے ہیں۔ میں نعمتوں والی خواتین سے بات کر رہی ہوں۔ ہم اس بات کو تو بھول گئے کہ ہم نے دنیا کو اس قرآن کے ونڈرز دکھانے تھے، لیکن کیا ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ عید کے اوپر اچھا سا ڈریس کیسے پہننا تھا؟ یا یہ بات یاد ہے؟ آپ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی۔ روزہ لگ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے اتنا اچھا موسم ہے، یہ بات ہم نہیں بھولے، یہ بات ہمیں یاد ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا عید کے اچھے کپڑے پہننے سے، لیکن اس ذمہ داری کو نگلیکٹ نہ کیجیے گا۔ جیسے جو دروازہ اس وقت علم کا آپ کے دل اور دماغ اور زندگی میں قرآن کا کھلا ہے، اللہ سے دعا کیجیے گا کہ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے، تاکہ آپ کو اپنی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ استعمال کرنا آئے۔ اپنی اپنی مصروفیت کو ہم دیکھ لیں کہ ہماری جو ذمہ داری اللہ نے ایز اے امت دی تھی، مسلمان کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ اور جب آپ مسلمانوں کے کھوئے ہونے کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، میری مصروفیات کیا ہیں، میری ہابیز کیا ہیں، میرا زیادہ دن کا 24 گھنٹے کا جو مین چنک ہے وہ کہاں گزرتا ہے، میں کتنا اس امت کو اپلفٹ کرنے میں فائدہ دے سکتے ہوں۔ کیا ہم ایک کنسٹرکٹیو انسان مسلمان کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم گاربیج ہیں اس زمین کے اوپر، ہبا ام منثورا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بعض لوگ جو اپنی طرف سے بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، قیامت کے دن جب ان کے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے، ہبا ام منثورا، ان کو راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا، نو ویٹ۔ اس لیے کہ سیلف کریٹڈ نیکیاں تھیں، جنہوں نے اپنی طرف سے سمجھا کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، اور جو نیکی کا مینول اللہ نے دیا تھا اور ہمیشہ سے نسل در نسل گھر میں موجود تھا، شاید ختم پر ختم بھی ہم اس کے کرتے تھے، ہر رمضان میں 2 4 6 دفعہ تو پڑھ ہی لیتے تھے، ہر ایک کے انتقال پر 15 20 دفعہ تو ختم ہو ہی جاتا تھا۔ جو اس میں مینول دیا تھا نیکی کرنے کا، جو اس میں سٹینڈرڈ دیا تھا نیکی کرنے کا، اس پر توجہ کرنے کے لیے کبھی انسان نے سوچا ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں نکلا، غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے یہ دی کیوں اتنی بڑی کتاب۔ اگر کسی کو صرف ایصال ثواب کے لیے ہی قرآن دینا تھا تو ایک پارہ کافی تھا نا، کیوں دیے 30 پارے؟ پڑھنے آسان ہوتے ہیں؟ ابھی دیکھ، ہم میں سے میجورٹی لوگ الحمدللہ، اور ہم سب، مجھے امید ہے کہ ہم ایک قرآن تو کم سے کم مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ آسان ٹارگٹ ہے یا مشکل ہے؟ ناٹ ایزی، عادت نہیں ہے نا پڑھنے کی، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، رک رک کے پڑھتے ہیں، پھر جو ہی تھک جاتا ہے۔ جو لوگ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آئی ایم شیور، مطلب میں نہیں پڑھ سکتی، میں 3 صفحوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی ہوں، اس لیے کہ میرا منہ تھک جاتا ہے، سو آئی نیڈ اے بریک۔ پھر میں 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کی بریک کے بعد پھر قرآن پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں۔ سو ہم سب کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی عادت ایسی ہو کہ یہ ہماری فنگر ٹپس پر ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں سورۃ العصر سنائیے، آپ 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سورۃ العصر سنا دیں گے۔ اگر میں آپ کو آدھی بے ہوشی میں بھی اٹھاؤں، آپ سوئی ہوئی ہوں، اور میں آپ کو ہلکا سا اٹھا کے کہوں پلیز ذرا سورہ فاتحہ سنا دیجئے، سنا دیں گے آپ؟ 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے۔ اگر ہم قرآن کو اسی طرح سے اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لیں گے تو ہم اس سے فیملیئر ہوتے جائیں گے۔ یہ میں نے اتنی کہانی اس لیے سنائی ہے کہ ہم مسلمانوں کو واقعی اس کتاب کو تھامنے کی ضرورت ہے، اور پڑھے لکھے طبقے کو خاص طور پر تھامنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اکیڈیمیا ہے، وہ جن کے پاس یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں، وہ جن کا ذہن بہت تیز چلتا ہے، وہ جن کا انٹلیکچول ایکیومن بہت فاسٹ ہے، وہ جن کو کرنٹ افیئرز کا بھی اندازہ ہے، اس کتاب کو تھامیں۔ ایک زمانے تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ جو پرلز ہوتے ہیں وہ سالٹ واٹر میں ہوتے ہیں، سمندروں میں ہوتے ہیں، لیکن اب آپ اس قرآن کی آیت کو پڑھیں اور آپ اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو کیا قرآن کی آیت غلط کہہ رہی ہے؟ اگر اللہ نے کہا ہے من ہوما یخرج من ہوما، ان دونوں میں سے نکلتے ہیں لؤلؤ والمرجان، کورلز اور پرلز، اس کا مطلب ہے اللہ نے وہ چیز بتا دی ہے جو سائنس یا جو انسان نے 1450 سال پہلے تو نہیں سمجھی تھی۔
21ویں صدی کا 21st سینچری کا انسان اس بات کو سمجھ گیا. آج جہاں دنیا کھڑی ہے، مسلمان تو غافل ہی رہ جاتے ہیں میجورٹی. آج جہاں دنیا کھڑی ہے اس وقت ایک بڑی انڈسٹری ہے فریش واٹر پرل گروئنگ فارمز. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ فریش واٹر گروئنگ فارمز جو ہیں وہ بن رہے ہیں. ہنورا پرل سنا ہے؟ HONORA. ہنورا پرل. دس از دا لارجسٹ کلچرڈ فریش واٹر فارم انڈسٹری، پرل انڈسٹری. obviously اس کو خریدنے والا سب سے بڑا اس وقت بائر امریکہ ہے. اور یہ کہاں گرو ہو رہا ہے؟ یہ فارمز کہاں پر ہیں؟ چائنا. ورلڈ لارجسٹ انڈسٹری فریش واٹرز. بڑے بڑے انہوں نے فریش واٹر پونڈز بنائے ہیں، بڑے بڑی واٹر باڈیز بنائی ہیں. 20 ایئرس پہلے اراؤنڈ ارلی 70s میں انہوں نے شروع کیا تھا یہ کام. ارلی 70s میں انہوں نے یہ کوشش کرنا شروع کی کہ ہم کسی طرح سے فریش واٹر میں پرلز کو گرو کریں، آرٹیفیشلی کلچرڈ پرلز کو گرو کریں. اور گرو کیسے کرتے ہیں؟ اٹس اے ہول سائنس. میں پھر وہ سائنس بولوں گی. بعض بچے کہتے ہیں ہم تو سو جاتے ہیں جب آپ سائنس بتاتی ہیں. تو ایکچوئل پرل جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، جس کو آپ مدر نیکٹر کہتے ہیں، اسی میں سے نیکر لیتے ہیں، یہ ڈرافٹنگ کرتے ہیں اسی میں سے کچھ سیلز لے کر، اور باقی اس آرٹیفیشل کے اندر جو ہے اس کو ڈرافٹ کرتے ہیں. اور کیلشیم کاربونیٹ کے ساتھ جو ہے اس کی پراپر گرافٹنگ کر کے لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت میں فارمز کے اندر یہ گرو ہو رہے ہیں. اور اتنی سپیڈ ہے اب گرو کرنے کی. لیٹ 70s میں شروع ہوا تھا یا مڈ 70s میں شروع ہوا تھا، اور کوشش کرتے کرتے بائی دا اینڈ آف لیٹ 90s سکسیسفلی اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی کلچرڈ آرٹیفیشل پرل مارکیٹ چائنا کی ہے. چائنا پوری دنیا کو دے رہا ہے. اور یہ سمندر سے نہیں نکل رہا. سمندر سے جو نکلتا ہے وہ تو نیچرل نکلتا ہے. obviously یہ انہوں نے 20 سال میں بہت محنت کی ہے. پہلے ان کے پرل کا سائز بہت چھوٹا ہوتا تھا، بٹ اب اپنی ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا پرل برائٹ بھی ہوتا جا رہا ہے اور سائز میں بڑا بھی ہوتا جا رہا ہے. اینڈ مور میٹیلک ان نیچر، جیسا کہ نیچرلی جو سالٹ واٹر کا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. آپ اللہ کی شان دیکھیں. اللہ نے وہ باتیں اس کلام میں بتائی ہوئی ہیں جو آج کے مسلمان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. صحابہ نے تو ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، وہ تو بالکل ارلی مخاطبین تھے. 1450 سال کے بعد آنے والے مسلمان آج دنیا کو جس طرح سے ترقی میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہمارا ایمان تو بہت شوٹ کرنا چاہیے. ہمارا ایمان تو ہر ڈسکوری پر بڑھ جانا چاہیے. لیکن ہاں، ہم ہر ڈسکوری کے اوپر سائنس کی تعریف ضرور کرتے ہیں، سائنٹسٹ کی تعریف ضرور کرتے ہیں، ریسرچ پیپر کی تعریف ضرور کرتے ہیں، جس ملک نے اس ریسرچ کو آگے بڑھایا ہوتا ہے اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں. اس سارے سینیریو میں کس کو بھول جاتے ہیں؟ اس کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ ساری عقل انسان کو دی. اس کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ ساری عقل کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. دنیا کو آگے بڑھانے کا جینیٹک کوڈ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، مگر دنیا ہارنس کر رہی ہے اس لیے کہ مسلمان غافل ہے. مسلمان کو ہوش نہیں ہے. مسلمان اپنے بچوں کو پہلے روبوٹس تو بنا دیں. بیٹا اگر تمہارے او لیولز میں A* نہ آئے، دیکھنا تم. بس یہیں تک نیرو مائنڈڈ، اس سے آگے نہیں بڑھتا دماغ ہمارا. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ بچے نے ریزلٹ میں وہ اسٹریٹ A* لے لیے، ہمیں لگتا ہے بس جیسے تو جنت الفردوس کا ٹکٹ مل گیا. تسلی، سکون، ریلیکس، اب تم جو مرضی کرو میرے بچے. اب اس کے بعد الحمدللہ ایک اچیومنٹ ہے، یقیناً اس نے دنیاوی لحاظ سے ایک بڑا اچیومنٹ کیا ہے، لیکن اب اس کے بعد اس کو اللہ کا بندہ بنانے کی بھی تو کوشش کریں. میں لکھ کر دے سکتی ہوں آپ کو. ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو اس وقت پورے پاکستان میں رائج ہیں، میجورٹی، وہ ہمارے بچوں کو انسان نہیں بنا رہے. وداؤٹ اے ڈاؤٹ میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں آٹوگراف کے ساتھ، بیکاز یہ ایکسپیرینس ہم میں سے ہر ماں کر رہی ہے. ہمارے بچے ہمارے اسکول سسٹمز میں انسان نہیں بن رہے، مشینز بن رہے ہیں، پیسہ کمانے کی مشین. بیٹیوں کو اس ڈگر پر ڈال دیا، بس آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. نہ مجھے ابا کا سایہ چاہیے سر پہ، نہ مجھے بھائی کی مدد چاہیے، نہ مجھے ہسبینڈ چاہیے. وہ کیا ہوتا ہے ہسبینڈ؟ وہ کیا، مجھے نہیں چاہیے ہسبینڈ. کوئی بھی کہے گا یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ادھر آؤ، یہ کرو. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس میں بیلنس کہاں سے آئے گا جب تک آپ نے ساتھ میں دین انکارپوریٹ نہیں کیا؟ آپ نے اپنی بیٹی کو بہترین عورت کی، بہترین بیٹی کی، بہترین بیوی کی،
اور بہترین ماں کی مثال بن کر نہیں دکھائی. اگلی جنریشن از گوئنگ جسٹ لائک اے گاربیج. آج کے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسی شہر کی بات کر رہی ہوں. بہت سے بچے ایسے ہیں جو اوپنلی کہتے ہیں ماؤں سے آئی ایم ناٹ اے مسلم، ہاں آئی ایم ایگنوسٹک، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ریلیجن، آئی ایم فائن وٹ ایور آئی ہیو ان مائی مائنڈ. میں اسی شہر کی بات کر رہی ہوں، میں باہر کی دنیا کی تو بات ہی نہیں کر رہی. اب بھی ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے اور بس کپڑے اور فرنیچر اور ڈیکوریشن اور انٹیریئر اور بس اسی پر مصروف رہیں گے. پلیز آپ کی فلیش کھلی ہوئی جو میری آنکھوں میں سیدھی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت جو اتنے عرصے پہلے اس کتاب میں دی تھی، آج ہمارے سامنے الحمدللہ یہ ساری ریسرچ موجود ہے. آپ میں سے جو چاہے آپ رمضان کے بعد اس پر بھی کیجیے گا ذرا ریسرچ اپنی جا کر. چائنا پروڈکشن کلچرڈ پرلز، آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی مارکیٹ ہے. فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. جسٹ فار دا انٹلیکچوئل تھنگ، جن لوگوں کو لنگوسٹیکلی قرآن کی سمجھ زیادہ آتی ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کی ایک سے زیادہ قرات ہیں، یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا. اور جب قرآن کی ایک سے زیادہ قرات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قرات میں اس کی میننگ الگ اور کسی میں الگ. نہیں، میننگز الگ نہیں ہوتے، صرف وہ اس کے لفظ کی ڈیپتھ کو اور سمجھنے کے لیے کہیں آپ کو ایک فعل جو ہے وہ ایک پیسو فارم میں ملتا ہے، کہیں ایکٹیو فارم میں ملتا ہے. یہ آپ کو ہلکے ہلکے سلائٹ ڈفرینس ملتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو آیت ہے سورہ رحمان کی، اس آیت میں جو پہلا لفظ ہے جس قرات کو ہم فالو کرتے ہیں وہ حفص عاصم کی ہے. اس کے اندر یہ ہے یخرجو. ایک قرات میں یہ آتا ہے یخرجو، پیسو فارم میں آتا ہے. نکالے جاتے ہیں ان دونوں سے پرلز اور کورلز. اور نکالے جاتے ہیں میں آج بہت سے مفسرین اس کے اوپر جو ہیں وہ اور تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک تو وہ ہے جو اللہ نے سمندر میں فریشلی ڈال دیے اور انسان اس کو نکالتا ہے سمندر کی گہرائیوں سے. اور ایک نکالے جانے میں اس کے مجہول بننے میں فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ انسان اب اس کی فریش فارمنگ کر رہے ہیں. دونوں فیکٹرز اس میں آ جائیں گے. تو یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، جتنا آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں یہ اپنی خوبصورتی کو کھولتا جاتا ہے. اللہ نے کہا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس سے کورلز اور پرلز نکلتے ہیں. یہ کورلز اور پرلز ہوتے کہاں ہیں؟ چاہے فریش واٹر ہو یا یہ ڈیپ واٹر ہو، ڈیپ واٹر سیز ہوں، سالٹ واٹر ہو. کہاں ہوتے ہیں؟ سمندر میں، بالکل گہرائی میں ہوتے ہیں. ڈیپ سی ڈائیونگ، آپ کو بالکل ڈیپتھ میں جا کر پکڑنے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ یہ اڑ رہے ہیں اوپر مچھلیوں کی طرح فلوٹ کر رہے ہیں، بالکل ڈیپتھ میں ہوتے ہیں. جبکہ آپ اس سے اوپر کی پوری دنیا سمندر کی اگر دیکھیں تو جو ڈیپتھ ہے وہ اور جو سرفیس ہے اس کے درمیان میں ہزاروں لاکھوں سمندر کی سپیشیز ہوتی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دو سمندروں کا ذکر کیا تو پہلے سرفیس کا ذکر کیا کہ ان کا سالٹ واٹر اور ان کا فریش واٹر آپس میں ملتا نہیں ہے سیلینٹی کے ڈفرنس کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان کی کریشنز کو اومٹ کر دیا، جیسے جو اس میں درمیان میں مچھلیاں ہیں یا اس میں اور مختلف آبی جانور ہیں، اللہ نے ان کو اومٹ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ سمندر کی ڈیپتھ میں چلے گئے. کیوں؟ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ سمندر کی ڈیپتھ میں جا کر، حالانکہ یہ جو پرلز ہیں یہ میجورٹی انسانوں کو نہیں ملتے ہیں، مہنگی چیز ہے نا، ایکسپینسو چیز ہے، زینت کی چیز ہے. جبکہ آپ اس کے اوپر اوپر پانی میں دیکھیں جو مچھلی اور آبی جانور ہے اس کو تو بہت سے انسان استعمال کرتے ہیں. مچھلی تو ہماری خوراک بھی ہے، اور مچھلی کس کوانٹٹی میں نکلتی ہے ہم سب سمجھتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مچھلی کا ذکر نہیں کیا، اس چیز کا ذکر کیا جو لیسٹ یوز کی ہے اور ضرورت کی نہیں ہے. پرل ضرورت کی چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کی لگژری میں آئے گا، یہ زینت میں آئے گا، یہ آرائش میں آئے گا. اللہ نے اس کا کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں اشارہ اس میں یہ ہے کہ جب تمہاری وہ چیز جو ضرورت کی نہیں ہے وہ تم کو خوش کرتی ہے، تو جو تمہاری ضرورت کی چیز ہوگی، یعنی کہ جو مچھلیاں اور جو آبی جانور ہیں، جب تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے تو وہ تم کو کتنا خوش کریں گے. اللہ کی قدرت ہر چیز میں موجود ہے. تو اللہ کا دیا ہوا پانی ہو، اس میں بھی برکت ہے، اس میں بھی انسان کے فائدے ہیں. پانی کی گہرائی میں جا کر پرلز کی بات ہو، اس میں بھی فائدے ہیں. اور پرل سے اوپر اور پانی کے سرفیس سے نیچے
اللہ نے جو جانور رکھے ہیں انسان کی خوراک کے طور پر، جو مچھلیاں رکھی ہیں، ان کی خوبصورتی اور ان کے فائدوں کی بات ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے معجزے ہیں۔ آپ دیکھیں مچھلیوں میں خوبصورتی کم ہے، آپ ایڈمائر کرتے رہیں اور آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کو ایک سے ایک سپیشی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ بعض مفسرین نے بہت خوبصورت کمپیرزن کیا ہے انہی آیات کا، یہ جو یہاں پہ دو تین آیات سمندر سے ریلیٹڈ آئی ہیں، اور مسلمانوں کی بہت سی نعمتوں کا۔